اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ 30ویں پارے سورہ نازعات کے یہ پہلے رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ نازعات ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع، 46 آیتیں، 197 کلمات، 753 حروف ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جس مضمون کو موضوع بنایا گیا ہے وہ ہے قیامت کی زندگی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثابت کرنا، اور ساتھ ساتھ اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں موت کے وقت جان نکالنے والے اور اللہ کے احکامات کو بلا تاخیر بجا لانے والے اور حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آ کر رہے گی، کیونکہ جن فرشتوں کے ہاتھوں آج جان نکالی جاتی ہے انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی بھی جا سکتی ہے، اور جو فرشتے آج اللہ کے حکم کے تعمیل پر بلا تاخیر ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور انہی کی تدبیروں سے جو اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہی فرشتے کل اسی اللہ کے حکم سے کائنات کا یہ نظام درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا نظام بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ وضاحت کے ساتھ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ کام جسے تم بالکل ناممکن سمجھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی دشوار ہے ہی نہیں جس کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت ہو۔ بس ایک جھٹکا دنیا کے اس سارے نظام کو درہم برہم کر دے گا، اور ایک دوسرا جھٹکا اس کے لیے بالکل کافی ہوگا کہ دوسری دنیا میں یکایک تم اپنے آپ کو زندہ موجود پاؤ۔ اس وقت وہی لوگ جو اس کا انکار کر رہے تھے خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور سہمے ہوئے نگاہوں سے وہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہوں گے جس کو وہ اپنے نزدیک ناممکن سمجھتے تھے۔ ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ اختصار کے ساتھ بیان کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ رسول کو جھٹلانے اور اس کے ہدایت اور رہنمائی کو رد کرنے اور چال بازیوں سے اس کو شکست دینے کی کوشش کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعون کے واقعہ سے سبق حاصل کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کے جو روح نکالتے ہیں ڈوب کر یا غوطہ لگا کر۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب موت کے فرشتے گناہگاروں کے روح نکالنے کے لیے اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں تو اس روح کو یہ معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمارا اگلا منزل کیا ہے، تو وہ اس جسم سے نکلنا نہیں چاہتے، وہ اندر مضبوطی سے جم جاتا ہے۔ لیکن فرشتوں نے تو ہر حال میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہوتی ہے، لہذا وہ فرشتے زبردستی اس انسان کے وجود کے اندر سے اس کے روح کو کھینچ کر باہر نکالتے ہیں، جس کو یہاں ڈوب کر یا غوطہ لگا کر نکالنے سے اللہ نے تعبیر فرمایا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روح نکلنے سے انسان کا وجود ایسا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی کانٹے دار جھاڑی پر ایسے کپڑا بچھا دیا جائے جو ریشم کا چادر ہو، اور پھر اس کو ایک کونے سے پکڑ کر کے کھینچ لیا جائے، تو جس طرح اس کپڑے کے اندر کوئی جگہ ایسا نہیں رہتا جس میں کانٹا لگ کر
اس نے سوراخ نہ بنایا ہو، اس کے داغے نہ نکلے ہوئے ہوں، اسی طریقے سے جب فرشتے نافرمانوں کے وجود سے ان کی روح کو علادہ کرتے ہیں تو ان کا وجود اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی بڑی سختی کے ساتھ ان کا نزع ہوتا ہے، ان کا روح نکل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سختی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو جو ہمیں دنیا میں دکھائی دے، اس لیے کہ دنیا میں بظاہر بعض مرتبہ نیک لوگوں پہ بھی سختیاں آتی ہیں، لیکن وہ سختیاں دو وجوہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ان سختیوں کی وجہ سے ان کے کوتاہیوں اور گناہوں کا معاف کرنا مقصود ہوتا ہے، جو بشری تقاضوں اور کمزوریوں کی وجہ سے دنیا میں ان سے سرزد ہوئی ہے، تاکہ اس سختی کے ذریعے ان کے وہ گناہ معاف ہو جائیں اور آخرت کی سختیوں سے اس کو محفوظی مل سکے۔ اور دوسرا مقصد ان سختیوں کا یہ ہوتا ہے بندہ مومن پہ جو آتی ہے موت کے وقت، کہ اس کے ذریعے ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو کفار پہ سختیاں آتی ہے، یہ کفار کے اوپر آنے والی سختیاں ان کے اعمال بد کی نتیجہ ہوتی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ کفار پر جو بظاہر سختیاں دکھائی نہیں دیتی موت کے وقت، تو یہ سختیاں اصل میں ایک طرح کے عالم برزخ کا حصہ ہوتی ہے، جو بعض مرتبہ تو دکھائی دیتے ہیں کسی کافر پر اور بعض مرتبہ دکھائی نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ عالم برزخ کا حصہ ہے اور انسان عالم دنیا میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہاں پہ نافرمانوں کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ جیسے کہ جنتیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شہداء جب شہید ہو جاتے ہیں تو جنت میں ان کو رزق دیا جاتا ہے اور ان کو خوشحال زندگیوں سے امکنار کر دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں ان کے اس زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ ایک علیحدہ جہاں ہے، یہ ایک علیحدہ جہاں ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کے جو بند کھولتے ہیں۔ بند کھولنا یعنی جس طرح گہرا آہستہ آہستہ بندہ کھولتا ہے، اسی طریقے سے بڑے آہستگی کے ساتھ فرشتے بندہ مومن کی روح کو نکالتے ہیں۔ مسند احمد وغیرہ کے احادیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی روح کے نکالنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو جنت سے ایک لباس لے کے آتے ہیں، اور جب اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا روح جو ہے مومن بندوں کا، وہ خود اچھل کر کے جا کر کے اس کپڑے کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ فرشتے ان کو جنت کے بشارت دے کر رب کے طرف سے سلام کا پیغام دیتے ہیں۔ اور پھر وہ فرشتے ان روحوں کو نکالنے کے بعد والسابحات سبحا، اور وہ جو تیزی کے ساتھ تیرتے ہیں، تیرنا سبح اصل میں پانی کے اندر تیراکی کرنے والے کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے اس حکم روح کے نکالنے کے بارے میں جو ان کو ہو چکا ہوتا ہے، وہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کر کے فوری طور پہ تیزی کے ساتھ پھر واپس جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں دوڑ کر، فالمدبرات امرا، پھر وہ تدبیر کرتے ہیں کاموں کی، کہ اللہ تبارک و تعالی جن کاموں کے تعمیل کے لیے کہے وہ فرشتے پھر ان کاموں کے تعمیل کے لیے تدبیر کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے انسان پر اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ جو فرشتے اس دنیا کائنات میں اللہ کے حکم کے لیے کمر بستہ ہیں، یہی فرشتے آخرت کے معاملات کو بھی اسی اللہ کے حکم سے سر انجام دیں گے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی یہ دنیا، یہ زمین، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ہوگی ایک دوسری کانپنا، ایک دوسرا کانپنا ہوگا۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، جس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور میں پھونک مارے گا تو اس پھونک مارنے کے ایک ہی جھٹکے سے سارے زمین پر زندہ مخلوق مر جائیں گے سوائے ان کے کہ جو اللہ چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ کہا کہ وہ سب اٹھ کر دیکھنے والے لگیں گے
بن جائیں گے اور دائیں بائیں دیکھیں گے۔ سورہ زمر کے آیت نمبر 68 میں یہ وضاحت ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے یہ زمین کانپے گی، اس پہ زلزلہ آئے گا، تو شروع میں چھوٹے درجے کا زلزلہ اور پھر ساتھ ہی بڑا زلزلہ ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن دڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، کہ ان کے آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔